سوال پوچھا گیا ہے کہ مونچھوں کی مقدار کتنی رکھنا جائز ہے اور کتنی مونچھیں رکھ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور طرز عمل سے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح ظاہری حیت اور شکل و صورت کے بارے میں بھی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 چیزیں انسان کی فطرت سلیمہ کے تقاضے اور دین فطرت کے خاص احکام ہیں، جس میں ختنہ، زیر ناف بالوں کی صفائی، مونچھیں تراشنا، ناخون کاٹنا اور بغل کے بال جو ہے نا وہ نکالنا۔ بعض دوسری حدیثوں میں ان چیزوں کو انبیاء و مرسلین کی سنت اور ان کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور چونکہ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں اس لیے ہونا بھی یہی چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ اور یہی ان کی تعلیم ہو۔ ان سب میں جو چیز مشترک ہے وہ طہارت و صفائی اور پاکیزگی ہے، جو بلا شبہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ لہٰذا مونچھ کے بال کاٹنا امور فطرت میں سے ہے، انہیں بڑھانا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مونچھیں خوب کترنے کا تھا، ٹھیک ہے نا، اس لیے مونچھیں اچھی طرح کتروانا جو ہے نا وہ سنت ہے، یعنی کہ کینچی وغیرہ سے کاٹ کر اس حد تک چھوٹا کر دیا جائے کہ موننے کے قریب معلوم ہو۔ احادیث طیبہ میں مونچھوں کے بارے میں جو اخفاء اور انحاق کے جو ہے نا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان سے کینچی وغیرہ جو سے اس کو کاٹنا جو ہے نا مفہوم جو ہے نا اس سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے ان الفاظ کے متعلق کاٹنے یا مبالغے کے ساتھ کاٹنے یا کاٹ لینے اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ باقی استرا اور بلیڈ سے منڈانا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کینچی کا استعمال کیا جائے۔ اوپر کے ہونٹوں کے دونوں جانب جہاں سے نچلے جبڑے کی حد شروع ہوتی ہے وہاں تک جو ہے نا وہ مونچھوں کی شرعی حد ہے، اس سے نیچے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے مونچھ کا اس حد تک بڑھ جانا یا اتنا بڑھ جانا کہ اس کا رکھنے سے ہونٹ کی لکیر جو ہے اس سے اگر وہ نیچے چلی جائیں یا اس سے تجاوز کر جائیں اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لگ رہی ہوں تو یہ شرعاً بالکل بھی درست نہیں ہے۔ البتہ مونچھیں بڑی ہونے کے سبب کھانے پینے کی اشیاء میں لگ جائے تو کھانے پینے کی اشیاء مکروہ نہیں ہوں گی، لیکن ایک مسلمان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے داڑھی بڑھانی چاہیے اور مونچھیں جو ہے نا وہ کتروانی چاہیے۔ اور اتنی بڑی مونچھیں رکھنے پر حدیث میں جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں تو وعید بھی آئی ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کا حدیث ہے کہ مونچھوں کا کاٹنا انسانی فطرت میں سے ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مونچھیں نہیں تراشتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کے علاوہ کنز العمال میں بہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو نکلنے سے پہلے اپنے ناخون تراشتے اور لبیں لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو خوب باریک کرو اور داڑیاں چھوڑو۔ فتح الباری میں ہے کہ اوپر کے ہونٹ پر دونوں کناروں تک جہاں سے نچلے جبڑے کی حد شروع ہوتی ہے یہی مونچھوں کی حد ہے۔ شرح ریاض الصالحین میں بھی اسی طرح کا ہی ایک حدیث مفہوم ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو مونچھوں کی حد کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔